تو اس میں ایک تو باریک واردات یہ ڈلی کہ 230 جو فکس چارجز ہیں کرایہ ہے میٹر کا، وہ 400 پہ لے گئے، 170 جو پر ہیڈ وہ ہے، اور اس میں دو تین ٹیکسز اور بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یونٹ کی قیمت وہی ہے۔ تو یہ پبلک میں سوشل میڈیا کی ہائپ کے لیے مطمئن کرنے کے لیے کہنا، کیا عوام نے اسی لیے ان کو حکمران منتخب کیا تھا؟ میں آپ کا سوال بہت گہرا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ ایسے مرض ہیں پاکستان کے نظام حکومت میں جو کہ سسٹم وائڈ ہیں، یعنی وہ پورے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں جو پلاننگ کا فنکشن تھا اور یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا فنکشن تھا، یہ انگریز کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ انگریز کے دور میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ پہلے رننگ ایکسپینڈیچر مکمل کر کے اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے تھے، اگر بچ جاتے تھے، اس سے پھر یہ ڈیولپمنٹ کرتے تھے۔ یہ بجٹنگ کا طریقہ کار تھا۔ یہ ساری کی ساری چیز جب یہ مقابلہ پڑا کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا، تو نئے نئے طریقے جو ہے نا مختلف اکانومسٹ نے ایجاد کیے، اور وہ پھر ان حکومتوں نے اپنا لیے اور اپنے جو الائیڈ ممالک تھے وہاں پر تجربہ گاہ بنا کے ادھر انہوں نے کیا۔ مثلا آپ یہ سننے میں حیران ہوں گے، ایک چیز ہوتی تھی ولیج سینسس، ابھی بھی وہ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتی ہے۔ اس میں جو مین چیز ہے ولیج سینسس میں وہ یہ ہے پراکسیمیٹی انالیسس ہے، یعنی وہ بتاتا ہے کہ اس گاؤں کا یہ جو پاپولیشن سینٹر ہے اس سے کتنی دور ہے اسپتال، کتنی دور ہے ایجوکیشن سروسز، کتنی دور ہے سڑک، کتنی دور ہے تمام چیزیں، الیکٹریسٹی ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو وہ ایک پراکسیمیٹی انالیسس ہے۔ تو اس وقت یہ زور دیا گیا تھا جب یہ شروع کیا گیا تھا سارا، کہ جو حکومت کی نظر آنی چاہیے۔ تو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ایڈ ہمیں ملتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس ہارڈ کرنسی نہیں تھی، اس کی بدولت یہ بتاتے تھے کہ جی ہم یہ آپ کو ڈالر دے رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ اس کام کے لیے روپیز کتنے صرف کریں گے، اور وہ پریشر ڈالتے تھے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ اوپر کہ آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں۔ اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بھرمار کھڑی کر دی بی ایچ یوز کی، یہ رورل ہیلتھ سینٹرز کی، ٹرشری ہاسپٹلز کی، پھر سکولز کی، ہائی سکولز کی، پرائمری سکولز کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جو ریکرنٹ سائڈ تھا بجٹ کا، جس میں اس کا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں انتظامی لینگویج میں، جس میں ایک چوکیدار سے لے کے اوپر تک، وہ ہیڈ ماسٹر، میں اسکول کی بات کر رہا ہوں، یا ہسپتال میں یا بی ایچ یو میں، اس طرح کر کے ایک پورا مطلب آرگینوگرام ہوتا ہے جس میں جو جو عہدے ہیں وہ ساتھ نوٹیفائی کرتی ہے گورنمنٹ۔ تو بہت سارے کیسز میں چونکہ وہ ڈالر ہمیں چاہیے تھے تو ہم نے وہ عمارتیں کھڑی کر دی، لیکن چونکہ ہمارے پاس ریکرنٹ ایکسپینڈیچر کا بندوبست کوئی نہیں تھا ان ڈونرز کی طرف سے جنہوں نے وہ عمارت تو کھڑی کروا دی، جو ہمارا حصہ تھا کہ ہم نے اب اس کو چلانے کے لیے وہ ٹیکس لینا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، وہ بھرمار اتنی تھی کہ وہ ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ابھی رزلٹ کیا ہے؟ اب رزلٹ یہ ہے کہ کنسالیڈیشن کے تحت ایک پالیسی ہے جس میں فرض کریں پنجاب میں، میرے ضلع میں جو سکولز جن میں بچے کم ہیں ان کو مرج کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے، یعنی وہ سو یہ ہر چیز میں ہوا ہے۔ میں نے آپ کو صحت کی اور اس کی مثال دی ہے۔ یعنی ہیومن ریسورس کے ایکسپنسز کو مینیج کرنے کے لیے پلاننگ نہیں تھی۔ دیکھیں، گورننس کے جو ڈیسیجنز ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل بلائنڈ سپاٹ ہے۔ وہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کرتے ہیں، جو گورننس ڈیسیجنز ہیں وہ 99% ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھوت ہے، یعنی ان کی اگر وہ مینشن آپ کریں ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، ابھی اس طرف آتے ہی نہیں۔ پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو میری بات سنیں نا، مری میں تو میں نے اس سنا ہے کہ سے کیا 63 سکولز، اس سے کیا ہوا کہ ایک جو نظام حکومت ہے، چاہے وہ پولیس اسٹیشن کی ہو، چاہے وہ جوڈیشری کی ہو، چاہے وہ یہ اوور آل افلکشن تھی، ٹھیک، کیونکہ ہر ایک میں یہ شعبے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ کے اور ریکرنٹ سائڈ کے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اس نظام تو کا اس سے اینڈ ہو گیا ہے؟ میں کنکلوڈ کر دوں، اس میں کیا ہوا پھر کہ جو ایک ٹائم تھا جب گورنمنٹ ہاسپٹل کے علاوہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا کوئی، ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ اس کی ایک سروس تھی، ایک پریسٹیج تھی اس کا۔ اسی طرح یونیورسٹی یا کالج وغیرہ صاحب پرائیویٹ کو تو مانا نہیں جاتا تھا، اب وہ ریورس ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ہاؤ اوور 50-60 years have we dilapidated to this level؟ سو وہ میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، اور وہ اس میں اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں، کہاوت ہے انگریزی کی، ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل، یعنی شیطان جو ہے وہ بریکیوں میں رہتا ہے۔ تو یہ جو بریکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتوں میں اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے۔ بحث تو چھوڑیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا، آپ پہلے مطالعہ کریں گے تو کسی چیز پہ بحث کریں، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بس اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ماسٹر بھرتی ہونے نے تو مینوں کنے لبنے نے کہ میں اپنے رشتہ دار کرا لوں، یہ ان کی دوڑ ہے۔ اگر تھانے دار ہیں تو وہ تبدیل کیسے کرنا ہے، میں نے اپنا کیسے لگوانا ہے، بس۔ اگر ان کو بولے کہ پورے نظام کو، اب میں نے ایک بڑا پیکیولر ایکسپیرینس تھا میرا، جو میں نے
میرا مطالعہ بھی بہت تھا کیونکہ میں کالج میں بھی میں نے پاکستان کے بارے میں پڑھا اکنامکس میں ڈیولپنگ کنٹری ٹریک پہ, اور واپس آ کے میں ضلع کونسل کا ممبر بنا 1991 میں. تو میرا ساری پرورش جو ہے وہ لوکل لیول سے اپ ورڈز ہے, سیاسی بھی. تو اس میں جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم ان ڈیول از ان دا ڈیٹیل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی نام دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں بھی یہی کپاتیں ہونی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ ریولوشنز آتے ہیں وہ بھی ان بریکیوں میں نہیں جاتے, ان کے بڑے بڑے سلوگن ہوتے ہیں جذبات اجاگر کرنے کے لیے. آخر کار وہ جو ورکشاپ ہے جس میں یہ کام ہونا جو میں مینشن کر رہا ہوں وہ کدھر ہے؟ جی دانیال عزیز صاحب, گیٹ نمبر 4 سے پریزنر نمبر 804 تک ہی ہماری بات رہ گئی ہے. ان کے درمیان ویسے فاصلہ کتنا ہے؟ اگر گیٹ نمبر 4 سے پریزنر نمبر 804 تک دیکھیں تو اب کتنا ڈسٹنس ہے؟ یہ 800 نمبر ایڈ کرنے کے لیے اس گیٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ تو خالی 4 ہے نا, تو 804 کرنے کے لیے اس گیٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے, ورنہ پاسبل نہیں ہے. پھر آخر کار نہیں, یہ نہیں پاسبل جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نسبت راستہ وہیں سے ہو کے گزرے, اسی کوچے سے ہو کے جانا پڑے. پوچھے کہ بھائی جب راستہ آئین میں کوئی اور تعین ہے تو آپ کو ضرورت کیا تھی اس راستے سے جانے کی؟ اب آپ بھگت رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں. جب آپ نعرے مارتے تھے کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے اور سیم پیج کی باتیں کرتے تھے, تو وہ پھر یہ بھی حصہ ہے نا, اس پیج کا دوسرا رخ یہ ہے. یعنی فاصلے ابھی تک بہت زیادہ ہیں. ظاہری بات ہے جی, انہوں نے تو حادی کر دی ہر طریقے سے. مطلب ہے کہ دیکھیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم تاحیات آپ کو چیف بنانے کا وعدہ کر دیتے ہیں, یہ خان صاحب نے, کہ جو مرضی آپ کریں لیکن ہمیں آپ حکومت میں ہماری حکومت برقرار رہنے دیں, ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. جس وقت وہ نہیں آپ کی دال گلتی, اس وقت آپ کہتے ہیں آئیں آپ آئین اور قانون کی بات کر لیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب بانسری جو ہے وہ آئین اور قانون کی بج رہی ہے. وہ کون سی, وہ پبلک کو بھی سمجھ آ گئی, لوگ نہیں نکل رہے, یہ جلسوں کی منسوخی, عوام کا ایشو, عوام کو تو دال روٹی ہے, ان کے مسائل کا حل ہے, یہ نہیں ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہی مین ایشو ہے پاکستان کا, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ بار بار ثابت ہو رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اتنے ناقص ہیں اور اتنے انکمپیٹنٹ ہیں ہمارے جو بقایا سیاسی حضرات ہیں, کہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, پاکستان 1947 میں بنا, تب سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا, کون سے بنچار نہیں آئے, جنگیں نہیں ہوئی, ملک 2 لخت ہو گیا, کیا نہیں ہوا. لیکن یہ مہنگائی جو ہے 38%, یہ کبھی نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیا ایسے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ 38% پہ چلے گی؟ یہ کوشچن آنسرڈ ہے. اچھا, عوام اور ایک منٹ, جس دن میرا یہ ماننا ہے کہ جس دن یہ بغیر کسی بحث کے, یعنی ود ریفرنس فیکچول بیسس کے اوپر یہ تعین ہو جائے کہ یہ کیوں ہوئی تھی اور کون کون ذمہ دار ہے, اس کے بعد عوام اگر ان کو دوبارہ اس طرف منہ کرے تو پھر عوام جانے اور وہ جانے. کل 400 بندوں نے مجھے گھیر لیا. گھیرنے سے مراد ملے, ایک وفد آیا تھا, ڈیلیگیشن. دانیال عزیز صاحب, میں آپ کو جذبات نہیں بتا سکتا. بزرگ باری 70-80 سال کے, بل ہے 40-40 43 ٹیکسز ہیں, 4 بچیاں جوان ہیں. مجھے بتائیں, عام آدمی ٹیکس دیتا ہے, پھر کہتے ہیں IMF کے قرضے بھی باقی ہیں, ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ کل ایک بزرگ نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں دعائیں دوں گا تمہارے پروگرام میں. میں نے آپ کو بتایا آ رہے ہیں, انہوں نے کہنا ساڈا مسئلہ حل کر دیو, اللہ دی بارگاہ توڑی گواہی دے دیں گے. یہ پبلک کے جذبات ہیں. نہیں, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور میں نے تو اپنا سیاسی کریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا اس مہنگائی اور بے روزگاری کے پیچھے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ساری الجھن جو تھی میری اور سیاسی جماعت مسلم نون کی, جس کا میں اس وقت تک حصہ تھا, وہ یہ اسی بات پہ تھی کہ آپ مہنگائی اور بے روزگاری کی بات ہی نہیں کر رہے. الیکشن سر پہ آ گئے, لوگ تو مر گئے ہیں, غریب تو مٹ گیا ہے, مڈل کلاس تو شکست و ریخت ہو گئی ہے. یہ میرے بار بار تھے, اور میں نے ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی جن کا یہ کام تھا, جنہوں نے ناقص کارکردگی یا انکمپیٹنس کی بنیاد پر اس چیز کو نہ اس کا کوئی حل نکالا, نہ اس کی کوئی وجہ بتائی. ایکشن نہیں ہوا. بالکل. ابھی آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ یہ اس حیران آپ کن بات پہ ہوں گے کہ جو آپ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور IMF ہے, دونوں اداروں نے ابھی ریسنٹلی اس سال مالی سال کی جو ابھی رواں ہے, اس کے آخر تک جو انفلیشن کی شرح ہے وہ اپورڈلی ریوائز کی, اور قرضے بھی جو لیے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی کی مہنگائی کی شرح ہے, جو یہ بڑے اپنا نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مہنگائی کو نیچے لے آئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ بڑھنی ہے.
ابھی بھی اس حالت میں بھی جب پاکستان تباہ ہو چکا ہے. یعنی اور جو اہم چیز ہے اس کے بارے میں آپ نے بڑا اچھا کہ یہ سوال پوچھ لیا ہے, جو بات سمجھنے والی ہے آپ کے ذریعے میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, مہنگائی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اس بات کو سمجھیں, کیونکہ اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے, نہیں تو ضرورت کیا کرنے کی. میں ذرا اظہر صدیق صاحب آپ